بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الحق المبين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں جن سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد جناب باری ہے کہ بنام خدائے رحمان و رحیم، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، تاکہ تمہیں آزمائے
کہ تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، اور وہ عزیز ہے اور غفور ہے۔ ان دو آیتوں میں پروردگار عالم نے مختلف موضوعات کو بیان کیا ہے۔ جن میں سے سارے کے سارے موضوع تفصیل طلب ہیں، اور میں صرف ایک موضوع پر مختصر سی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ارتباط کے لیے صرف 2-3 فقرے۔ پہلی منزل پر بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ہاتھ میں ملک ہے یعنی کیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قدرت کا استعارہ ہے، یعنی بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی قدرت میں ملک ہے، لیکن لفظ جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہے ید۔ ید یعنی ہاتھ، اور اس لہجے میں گفتگو کی کہ بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب یہ ہاتھ میں ملک ہے کیوں کہا؟ خود ایک موضوع ہے کہ لفظ ید کا استعمال، ید یعنی عربی میں ید یعنی ہاتھ، اسی سے بنا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے؟ یہ ایک موضوع ہے۔ خود ملک سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک موضوع ہے۔ ملک سے مراد وہ نہیں ہے جو اردو میں لیا جاتا ہے، یعنی کنٹری نہیں۔ ملک سے مراد یہ عالم ملک، یہ پورا جہان مادی، اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی پورا عالم مادی جو ہمارے سامنے محسوس ہے وہ سب کا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ خود یہ ایک موضوع ہے۔ صرف ایک فہرست آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی قدرت سے باہر نکل جائے، نہیں، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اس کی قدرت سے آگے نہیں جا سکتی، اس کی قدرت کے دائرے میں قرار پاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ انسانوں کے امتحان کے لیے یا یہ کہ تم اپنے حوصلے نکال لو، کوئی تمنا دل میں رہ نہ جائے، ہم تمہیں چھوٹ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم ہماری قدرت سے نکل گئے۔ جب ہم اپنا اختیار دکھانے پر آتے ہیں تو پھر ایک وقت کے خدا کو بھی مچھر کے ذریعے سے مار دیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنا اختیار دکھانے پر آتے ہیں تو اپنے شریف ترین مخلوق یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں کسی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اپنے حبیب کی حفاظت مکڑی کے جالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری قدرت ہے، ہم جانتے ہیں کب کہاں پر اپنے اختیار کو دکھانا ہے، کہاں پر تمہیں چھوٹ دینی ہے۔ اگر ہم قدرت دکھانے پر آ جائیں تو ابرہہ کے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ایسا بنا دیتے ہیں کہ کعصف معقول جیسے چبایا ہوا بھوسا، دیکھ رہے ہیں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خود ایک یہ موضوع ہے کہ پروردگار عالم بالآخر کیا کہہ رہا ہے اور ہم اس سے کیا محسوس کر رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اس جملے کے سامنے کہاں قرار پاتے ہیں۔ خود ایک موضوع ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری زندگی میں اس وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی حیثیت کہاں ہے۔ خود ایک موضوع ہے کہ ہم پروردگار عالم کو اپنی زندگی میں کتنا قدرت مند سمجھتے ہیں، جبکہ قدرت مند اس کے لیے غلط ہے، بلکہ وہ عین قدرت ہے۔ قدرت اس کی ایسی صفت ہے جو صفت ذات قرار پاتی ہے، علم و قدرت و حیات، وہ اس کیفیت میں ہے۔ لیکن بہرحال خود ایک موضوع ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ اپنی قدرت کے تذکرے کے فوراً بعد جس نے موت و حیات کو خلق کیا، مطلب ارتباط کیا ہے پہلی آیت و دوسری آیت میں؟ پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ ارتباط کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک موضوع ہے خود۔ الذی خلق الموت، گزشتہ ایک تقریر میں اسی لفظ پر گفتگو کر رہا تھا کہ جو بھی جا رہی تھی، جن لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ لفظ خلق استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے موت کے لیے۔ الذی خلق الموت، اور میں اس کو دہراؤں گا نہیں آپ کے سامنے، صرف ارتباط کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ الذی خلق الموت، جس نے موت کو خلق کیا۔ خلق وہ چیز ہوتی ہے جو وجود رکھتی ہو، جو ایگزسٹ کرتی ہو، جس کا وجود ہو، اسے خلق کیا جا سکتا ہے۔ عدم کو کوئی خلق نہیں کر سکتا۔ عدم یعنی نہ ہونا، عدم یعنی جس میں وجود نہ ہو، اس کو عدم کہتے ہیں۔ عدم قابل خلق نہیں ہوتا، بلکہ جن چیزوں میں وجود ہو بالفعل یا بالقوہ، یعنی وہ چیزیں جو وجود میں ایکچول ہو چکی ہوں یا کم از کم وجود کا پوٹینشل رکھتی ہوں، انہیں خلق کیا جا سکتا ہے۔ جن میں خلق ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اسے کیسے خلق کر دیں گے آپ؟ آپ سے کوئی کہے کہ دو چار بنائیے، آپ بنا کے دکھا دیں گے اسے، لیکن کوئی کہے کہ 2 اور 2 5 بنائیے، کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل اسے خلق ہونے کی، بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی۔ پروردگار عالم نے موت کے لیے کہا الذی خلق الموت، جس نے موت کو خلق کیا، اور وہ بھی لطف یہ ہے کہ حیات پر موت کو مقدم رکھا۔ یہ نہیں کہا الذی خلق الحیات والموت کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، اصل میں حیات خلق ہوئی ہے، موت اس کے ضمن میں آئی ہے کہ حیات کے نہ ہونے کو موت کہا جاتا ہے، جو ہم نے اس تقریر میں تفصیل سے عرض کیا۔ اب اس وقت بیان کا موقع نہیں ہے، تفصیل سے اس کو بیان کیا کیسے پروردگار عالم نے کہا الذی خلق الموت والحیات، یعنی لفظ خلقہ خلقت کو موت پر وارد کیا، حیات کو اس کے ضمن میں قرار دیا۔ خود ایک موضوع ہے یہ، اور ایک موضوع اسی سے مرتبط ہے کہ جو اس دن میں نہیں عرض کر سکا اور آج بھی عرض نہیں کروں گا، اور وہ یہ کہ آخر حقیقت، توجہ کیجئے،
اس دنیا میں جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں اصل کیا ہے، موت یا حیات؟ یہ ایک فلسفی موضوع ہے جس کو ابھی تک نہ سمجھا گیا ہے نہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اصل کیا ہے ہمارے لیے، حیات یا موت؟ ہم اب ایک لفظ اور یہاں پر کہہ دوں، شاید تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی، اور ورنہ تو تفصیل کافی ہے، اس وقت مقتضائے حال کے مطابق نہیں، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پر غور کریں گے۔ میں بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا کبھی بھی، میں اپنے بچوں سے، چھوٹے ہمسن و کمسن بھائیوں سے خطاب کرتا ہوں۔ ایک لفظ وضاحت میں کہہ رہا ہوں اس جگہ پر، اصل کیا ہے اس دنیا میں، حیات یا موت؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس حیات ہے، موت اس پر عارض ہوتی ہے اور طاری ہوتی ہے، یا ہمارے پاس موت ہے، حیات ہمیں آنن فآنن مل رہی ہے؟ کیا ہے اصل؟ کیا چیز ہے بالآخر؟ موت یا حیات؟ خود ایک موضوع ہے، خود ایک عجیب و غریب موضوع، اس کو انسان محسوس کرے کہ ہم اصل میں موت میں ہیں، عالم مرگ میں ہیں، اور حیات افاضہ ہو رہی ہے، یا ہمیں حیات دی گئی ہے، موت ہم پر طاری ہوگی؟ کیا حقیقت ہے؟ کیسے ہے یہ بات؟ انشاءاللہ کبھی اور۔ یہاں تک اگر بات پہنچ جائے کہ الذی خلق الموت والحیات، اس نے اپنی قدرت کی مثال کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو ایسا صاحب قدرت پروردگار کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اتنا بڑا صاحب قدرت پروردگار کہ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ کون خدا ہے؟ یہ کون ہے صاحب قدرت جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے؟ یعنی قدرت کی مثال دی موت سے۔ توجہ کیجئے گا، خود ایک موضوع ہے یہ، اور ایک عجیب بہت اچھا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ اس نے موت کو ہی اپنی قدرت کی مثال کیوں بنایا پہلے مرحلے میں۔ بعد میں کہہ رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ پروردگار جس نے 7 آسمانوں کو ایک کے بعد ایک پیدا کیا، اس کو بعد میں کہا۔ پہلی مثال دی موت، کیوں؟ موت میں کون سی ایسی کیفیت ہے جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اس نے موت کو پہلی مثال بنا کر کے پیش کیا؟ خود ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اور۔ آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس جملے کے بعد کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، صرف اس ارتباط پر تھوڑی سی بات کروں گا بس۔ وہ صاحب ملک و ملکوت پروردگار، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا خدا ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ عجیب ہے یہ ارتباط، بس اسی پر 2-3 جملے اور بات تمام۔ یہ ارتباط آخر کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی خلقت موت کس لیے؟ ہم اور آپ آزمائے جائیں۔ خلقت موت و حیات، صاحب ملک و ملکوت پروردگار، صاحب قدرت پروردگار نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ ہمیں اور آپ کو آزمائے۔ آزمائش کیا کیا ہے یہ تو بہرحال کافی طولانی موضوع ہے، قرآن مجید نے اسے بہت بیان کیا ہے، لیکن میں صرف ایک ارتباط آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور امتحان کے موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک ارتباط عرض کروں گا اور اسی میں بات تمام ہوگی کہ بالآخر پروردگار عالم نے یہ ارتباط کیوں قائم کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ کیسے آزمائے؟ کیا کرے؟ موت خلق ہوئی ہے ہمیں اور آپ کو آزمانے کے لیے، حیات خلق ہوئی ہے ہمیں اور آپ کو آزمانے کے لیے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مکمل طریقے سے موضوع کو بیان کر سکوں آپ کے سامنے، لیکن بالآخر مجمع انشاءاللہ محسوس کریں کہ کیا ارتباط کیا ہے ان دونوں میں، ربط کیا ہے آپس میں، موت اور امتحان، کیونکہ یہی تو ہو رہا ہے نا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم، لام علت کو بیان کر رہا ہے، سبب کو بیان کر رہا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ کیا آزمائے؟ ایکم احسن، کہ تم میں بہتر کون ہے۔ عجیب ہے،
تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر کون ہے. ایکم احسن، تم میں احسن کون ہے، بہتر کون ہے، عملاً، عمل کے اعتبار سے. یہ ارتباط جو میں آپ کے سامنے صرف بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزو. امتحان ایک ایسی کیفیت ہے جس سے کسی فرد بشر کو مفر نہیں ہے، اور کسی فرد بشر کو پروردگار عالم نے استثناء نہیں کیا. کوئی بھی کائنات میں ہو اس کو بالآخر امتحان دینا ہے. امتحان کی منزل سے انبیاء گزرے، امتحان کی منزل سے رسول گزرے، امتحان کی منزل سے ائمہ گزرے، امتحان کی منزل سے اولیاء گزرے، امتحان کی منزل سے خاصان خدا گزرے. سب کے سب امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں. کوئی کائنات میں ایسا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جسے امتحان نہ دینا ہو. امتحان کے سلسلے میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امتحان کسی اس طریقے سے ہو کہ کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے امتحان ہوتا ہے. انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ امتحان ہو رہا ہے، اور پروردگار امتحان لے لیتا ہے. اب وہ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو امتحان کو محسوس کر لیں کہ ہاں منزل امتحان ہے. کبھی پروردگار عالم نعمتوں کی فراوانی سے امتحان لیتا ہے، کبھی پروردگار عالم نعمتوں کو سلب کر کے امتحان لیتا ہے. اس کائنات میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے کہ نعمتوں کی فراوانی معیار بنے یا نعمتوں کی تنگی معیار بنے. نہیں، نعمات الہی اس دنیا میں معیار نہیں بنتی. کبھی نعمتیں دی جاتی ہیں، اس بات کی علامت نہیں ہے خدا ہم سے بہت راضی ہے. کبھی نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں، وہ بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پروردگار ہم سے ناراض ہے. نہیں، نہ اس کی رضا نعمت ملنے میں ہے، نہ اس کی ناراضگی نعمت کے سلب ہونے میں. یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی کو نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کسی سے نعمتیں لے کے آزماتا ہے. اصل ہے اس کائنات میں امتحان. اگر ہم اس بات کو محسوس کر لیں کہ میں اس وقت عرض نہیں کر پاؤں گا، اگر اس بات کو محسوس کر لیں تو بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہماری زندگی سے. جتنی الجھنیں اور جتنی بے چینیاں اور جتنی پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یا جتنے سوالات ہمارے ذہن میں اجاگر ہوتے ہیں، یہ سوال ہو وہ سوال ہو، یہ کیسے ہو وہ کیسے، اگر اس مرحلے کو ہم محسوس کر لیں درست طریقے سے تو سب کچھ حل ہو جاتا ہے. کسی طرح کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا، کسی طرح کی کوئی بے چینی اور کوئی گھبراہٹ انسان کے دل میں نہیں رہ جاتی. سارے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ امتحان دینے کے لیے آئے. توجہ کر رہے ہیں؟ ماضی کے سوالات بھی حل ہوں گے، حال کے سوالات بھی حل ہوں گے، اور استقبال میں آنے والے سوالات کا بھی جواب مل جائے گا. اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، جائے گا نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے، یہ یہاں بسنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان دینے کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا ہے. ہم اس کائنات کے لیے خلق نہیں کیے گئے، ہم اس کائنات کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ ہمیں کسی اور عالم میں جا کر کے زندگی گزارنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. اگر ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ محسوس نہیں ہوتا، معاف کیجئے گا میں جسارت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ایسا ہی ہے، زبان سے کہنا دوسرا مرحلہ ہے، اس کو اپنے اندر اتار کے محسوس کرنا دوسرا مرحلہ ہے. دونوں مرحلوں میں بہت فرق ہے. زبان سے دیکھیے میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک گھنٹے تک بولتا رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمل میں آ کر کے انسان محسوس کرے ان چیزوں کو، اپنی پریکٹیکل لائف میں آ کر کے ان چیزوں کو دیکھے، تب زندگی کا مزہ آتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے میں، یہ مزہ مجھ جیسے انسان تو نہیں لے سکے، لیکن جن لوگوں نے اس مزے کو چکھا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ پھر زندگی کا مزہ آتا ہے جب انسان کے ذہن میں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، میرے ہمسن بھائیوں، اس جملے پر توجہ کرنا، جب انسان اس دنیا کی اپنے ذہن میں صحیح تصویر بنا لے. ساری مشکلات ہمارے سامنے اس لیے ہیں کہ ہمارے ذہن میں دنیا کی صحیح تصویر نہیں.
دنیا کی صحیح تصویر نہیں ہے. آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور جس ڈبے میں مثلاً اگر اے سی فرسٹ میں بھی آپ جا رہے ہیں جہاں 2 لوگ رہ رہے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, میاں بیوی, اس ڈبے میں 2 لوگ ہوتے ہیں کوپے میں, یا 4 لوگ رہتے ہیں کوپے میں. مثلاً اے سی فرسٹ میں اگر آپ جا رہے ہیں 4 لوگ کوپے میں ہیں, آپ بیوی بچے اور 4 لوگ زندگی کے لیے ایک چھوٹا سا مکان سا اس کے اندر موجود جا رہے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اس میں فریج لے جا کر کے رکھتا ہو, اس میں ٹی وی جا کر کے سیٹ کرتا ہو, اس میں دوسرے سامان لگاتا ہو. کیوں آپ سب کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کا بڑا اچھا اسٹینڈرڈ ہے. آپ بغیر فریج کے یہاں کیسے رہ لیں گے؟ آپ بغیر ٹی وی کے یہاں کیسے جی لیں گے؟ کیا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں ہے. یہ کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں ہے. یہ ایک ٹرین ہے جو چل رہی ہے. کوئی اس کی جگہ اتر جاتا ہے, کوئی اس اسٹیشن پر اتر جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے. ایک نہ ایک دن تو اترنا ہی ہے اس ٹرین سے, چاہے 1 دن کا سفر ہو یا 2 دن کا سفر ہو یا 3 دن کا سفر ہو, بالآخر اس ٹرین سے اتر جانا ہے. تو یہاں اتنا ہی سامان لے کر کے آیا جاتا ہے جتنا سفر میں لے کے چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ. یہاں اتنا ہی سامان ضروری ہے, اتنا ہی زیادہ راہ ضروری ہے جتنا راستے کے لیے ضرورت ہو. ہمارا 2 دن کا سفر ہے, 2 دن کا کھانا ہم لے کر کے چلے ہیں. ہمارا 2 دن کا سفر ہے, اتنے کپڑے ہمارے ساتھ ہیں. یہاں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے اوپر بار کر لینا ہے. بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جا رہے ہو وہاں مہیا کرو سامان کو. جہاں تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے وہاں پر آمادگی کرو. یہاں کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی تم اس ڈبے سے اتر جاؤ گے, کوپے میں دوسرا انسان آ کر کے بیٹھ جائے گا. یہاں سے ٹرین چلی ہے, اگلے اسٹیشن پر تمہیں اتر جانا ہے, دوسرے کو یہاں آ کر کے بیٹھ جانا ہے. اب تو کورونا کا زمانہ ہے, اب تو ٹرین میں کمبل اور چادر اور پردہ یہ سب بھی نہیں ملتا ہے. اب تو صرف ایک سیٹ ہے جس پر تم بیٹھے ہو, آ کر کے دوسرا بیٹھ جائے گا. اس کو سجانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں تو جتنا تمہیں رہنا ہے اتنا رہو. ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ توجہ میرے عزیزو, ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ میں اسی مثال آپ کے سامنے دوں گا جس کا جواب نہ ہو سکے. سب سے زیادہ اس دنیا میں کون جیا؟ آپ اس شخص کا نام بتائیے مجھے. سب سے زیادہ اس دنیا میں عمر کس نے گزاری؟ سب سے زیادہ اس دنیا میں ہمارے سامنے ایک ہی انسان ہے, قرآن سے سیٹسفائیڈ, جو سب سے زیادہ طولانی عمر گزار کے اس دنیا سے گیا. کون؟ جناب نوح علیہ نبینا علیہ السلام. جناب نوح ہے اللہ کا نبی جس نے سب سے زیادہ دنیا میں عمر گزاری. کتنے دن؟ 950 برس جناب نوح کی تبلیغی زندگی ہے, یعنی جس میں انہوں نے تبلیغ کی ہے, پیغام پہنچایا ہے. خود زندہ کتنا رہے؟ 2500 سال. یہ کسی راوی کی روایت نہیں ہے جو آپ سند پہ بحث کریں, یہ قرآن کی آیت ہے. 2500 سال پیغمبر کو مکے سے مدینے ہجرت کے کتنا زمانہ گزرا؟ 1442 سال. آج 1442 چل رہا ہے, ہجری ہے. پیغمبر کو مکے سے مدینے ہجرت کیے ہوئے 1442 سال گزرے ابھی تک, اور جناب نوح اس سے 1000 سال زیادہ زندہ رہے. 2500 سال عمر ہوتی ہے. کیسے جیے یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا تھا ان کا لائف سٹائل, کیا تھا ان کی ڈائٹ, کیا تھی اور ان کا نسخے کیا تھا, یہ وہی جانے. لیکن قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس دنیا میں نوح نے 2500 سال زندگی گزاری. واضح قرآن کہہ رہا ہے. یہاں سے چلے گئے, ایک فرشتے نے جناب نوح سے مذاق سا کیا. مذاق میں تعبیر کر رہا ہوں لیکن ایک مذاقی سا ہے. ایک فرشتہ جناب نوح سے پوچھتا, یا اطول الانبیاء عمراً, اے سب سے زیادہ طولانی عمر گزارنے والے نبی. یہ جملے ہیں, یا اطول الانبیاء عمراً, سب سے زیادہ طولانی عمر گزارنے والے نبی, کیف وجدت الدنیا, آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ فرشتہ پوچھ رہا ہے جناب نوح سے جس نے 2500 برساتیں جھیلی ہیں اس کائنات میں, 2500 سال جیے, اور ان سے اس نے مذاق کیا یا جو بھی سمجھ لیں آپ. روایت ہے, امام نے فرمایا کہ فرشتے نے پوچھا, یا اطول الانبیاء عمراً کیف وجدت الدنیا, ذرا یہ تو بتائیے آپ 2500 سال زندگی گزار کے آ رہے ہیں, آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟
اچھا آپ ہم میں سے کوئی ہے جو اتنی عمر گزار لے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب تو وہ زمانے بھی چلے گئے جب لوگ سینچری مارا کرتے تھے. اب تو میں نے 50-60 رن پہ ایسا مڈل وکٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بال تھی کون سی. بعد میں ڈاکٹر سوچتے ہیں مارا کیوں. دیکھیے آپ ایسے ہیں. ابھی پچھلے سال کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک صاحب اچھے خاصے بیٹھے ممبر پر مرثیہ پڑھ رہے تھے, چوتھے مصرے میں لڑکھڑائے, 5واں مصرع موت نے پڑھنے نہیں دیا, ممبر کے نیچے آ گئے. دیکھا آپ نے الہ آباد کا واقعہ. اچھا خاصا انسان پہلا مصرع جب پڑھا ہے تو لوگوں سے توجہ مانگی ہے, کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ مر جائیں گے. دوسرا مصرع, تیسرا مصرع, چوتھے مصرے پر لڑکھڑا کے گر کے ممبر سے نیچے اور ختم ہو گئے. عجب. پڑھتے کچی ہاتھ بھی نہیں رکھا سینے پر کہ اندازہ لگے کہ درد اٹھا, کچھ بھی نہیں, چہرے پر اثر بھی نہیں آئے کہیں تکلیف ہونے کے. چپ چاپ پڑھتے جیسے کوئی کرتے کرتے سو جائے, توڑ سے گرے اور ختم ہو گئے. عجیب ہے یہ موت ہے. 16 سال کی عمر میں, 17 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک. یہی کا واقعہ ہے آپ کے یو پی کا 2 سال پہلے کا, غالباً شاید کانپور کا, کہاں کا, 16-17 سال کا لڑکا ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیل. عجیب. یہ آج کا حال ہے. اور اب تو کورونا نے تو موت کا بازار اتنا گرم کر دیا ہے کہ جو مرنا بھی نہیں چاہتا اسے بھی مارے دیا جا رہا ہے. تو یہ حال بھی ہو, آپ دیکھیے نا, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بات کہیں سے کہیں جائے گی. کتنی عمر گزاریں گے ہم اور آپ دنیا میں؟ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھ لیجئے ذرا غور سے تو میں سمجھتا ہوں کچھ کے علاوہ یعنی 50% سے زیادہ مجمع ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے, ان میں وہ لوگ ہیں جو آدھی سے زیادہ عمر گزار چکے. آپ کو برا لگے تو معاف کیجئے گا, لیکن حقیقت یہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آدم. دعا لفظ ضرور دیتے ہیں خدا آپ کو عمر نوح دے, لیکن نہ دی ہے نہ دیے گا کسی اور کو. اس دنیا میں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو ائمہ کبھی نہیں جاتے یہاں سے. دیکھ رہے ہیں آپ, سب سے زیادہ عمر گزارنے والا نبی کون؟ نوح. اور وہ نبی جس نے دنیا کو پھر سے آباد کیا, کیونکہ تمام ہو گئی تھی دنیا طوفان نوح میں, صرف وہی بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے. واضح, اسی لیے آدم ثانی کہتے ہیں جناب نوح کو. اور جناب نوح نے پھر سے دنیا کو آباد کیا. مثلاً وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد فرشتہ پوچھتا کیف وجدت الدنیا, آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ جواب کیا دیا جناب نوح نے؟ عجیب ہے, واقعاً جواب عجیب ہے. اتنا با تجربہ نبی جو تجربے کی دنیا میں, تجربے کے میدان میں جواب دے رہا ہے. قدارن لہا بابان, ہم نے دنیا کو ایک گھر کی طریقے سے پایا. دیکھیے آج بڑے بڑے ولا موجود ہیں, لیکن انبیاء ایسے ولاز میں نہیں رہتے تھے, ان کے مکان چھوٹے. ہم نے دنیا کو ایک گھر کی طریقے سے پایا جس کے 2 دروازے ہوں, ایک سے میں داخل ہوا دوسرے سے خارج ہو گیا. جتنا وقت ایک دروازے سے داخل ہو کر کے دوسرے دروازے سے خارج ہونے میں لگتا ہے, اتنے دن کو میں پایا ہے دنیا کو میں نے. عجب حوصلہ, عجب انداز. 2500 سال جی کے آئے, اور 2500 سال میں عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ دب جاتے تھے, آ کر کے فرشتہ نکالتا تھا. اور اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میں نے دنیا کو ایسا پایا جیسے کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہو, ایک سے جاؤں اور دوسرے سے نکل جاؤں. بالکل جتنا وقت اس میں لگتا ہے دروازے سے داخل و خارج میں, اتنا ہی وقت ہمیں دنیا میں جانے میں آنے میں لگا ہے. عجیب ہے. یہ جناب نوح کہہ رہے ہیں, یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے. اگر جناب نوح یہ بات یہاں کہہ رہے ہوتے تو شاید ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے توجہ کیجئے گا. اگر جناب نوح یہاں کہہ رہے ہوتے یہ بات تو شاید ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں, بات واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 عالم ہیں اس کائنات میں ظاہراً, ورنہ عوالم اس کے اوپر بھی ہیں. ہمارے لیے 2 عالم اس کائنات میں ہیں جسے بیان کیا گیا. ایک ہے عالم ملک, ایک ہے عالم ملکوت. عالم ملک میں ابھی ہم اور آپ جی رہے ہیں. عالم ملکوت میں مرنے کے بعد کے مسائل ہیں. عالم ملک ہے محدود, عالم ملکوت ہے لامحدود.
توجہ کیجئے، عالم ملک ہے لامحدود، جس کو قرآن مجید نے کہا ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ کا ہمیشہ کتنا ہے پتہ نہیں ہے، ہمیشہ یعنی انفینائٹی، عالم ملکوت ہے انفینائٹی، عالم ملک ہے محدود۔ اور آپ میتھمیٹکس کے جاننے والوں سے پوچھیں، میں نے خالی سنا ہے جانتا نہیں ہوں، میتھمیٹکس کے جاننے والوں سے پوچھیں کتنی بڑی عدد لکھ دیجئے جب انفینائٹی کے مقابلے میں آئے گی تو زیرو ہو جائے گی۔ انفینائٹی کے مقابلے میں کتنی ہی، میتھمیٹکس کا قانون ہے، کتنی ہی بڑی عدد صحیح، لیکن انفینائٹی کے مقابلے میں زیرو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدود کبھی بھی لامحدود کے مقابلے میں نہیں آتا۔ جناب نوح نے 2500 سال گزارے مگر تھے تو محدود، جہاں گئے ہیں وہ جگہ ہے لامحدود۔ جب وہاں جا کر کے اس کو دیکھا تو حیثیت کھو چکا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ جب جناب نوح وہاں جا کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس دنیا کی حیثیت ختم ہو گئی، صفر نظر آ رہا ہے انہیں۔ جو انہوں نے اتنا کہہ دیا نا کہ ایک دروازے سے دوسرے سے گئے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ خود بھی اس کو اندازہ لگاتے ہوں گے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات تھی۔ اور صرف یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ میں خطابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نہیں، جملے ہیں جناب امیر بیان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عجب شان سے آواز دے رہے ہیں اس مقام پر۔ کیسے کہتے ہیں الیوم عمل لا حساب وغدن حساب لا عمل۔ آج عمل ہی عمل ہے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ اگر قدرت حساب و کتاب لے رہی ہوتی تو پھر مجھ جیسے انسان کو یہاں بیٹھنے کا حق کہاں سے ملتا؟ حساب و کتاب نہیں ہے اس دنیا میں، صرف عمل جو چاہو کرو، اچھا کرو، برا کرو، سیاہ کرو، سفید کرو، کچھ بھی کرو، جو چاہو کرو۔ اس کائنات تمہیں جو کرنا ہے کچھ نہ کچھ، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ کل کا کل حساب و کتاب ہے، عمل نہیں ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر فائل کلوزڈ، اب کچھ نہیں کر سکتے، جو کر کے آئے ہو اسی پر فیصلہ۔ توجہ کیجئے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے اس سے بحث نہیں، مولا نے کیا کہا، صرف 2 لفظیں مولا نے کہی، الیوم یعنی ٹوڈے، غدن یعنی کل، ٹمارو۔ مولا نے آج و کل کی بات کیوں کی؟ دنیا اور قیامت کیوں نہیں کہا؟ دنیا اور آخرت کیوں نہیں کہا کہ دنیا میں عمل ہے، آخرت میں حساب؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے مولا؟ یہ کیوں کہہ رہے آج عمل ہے کل حساب؟ کہ جتنا وقت تمہیں آج اور کل میں لگتا ہے اتنا ہی وقت دنیا اور آخرت میں لگے گا۔ جب آخرت میں جا کے دیکھو گے تو کل کی بات نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور بس عزیزو، بات تمام کر رہا ہوں میں امتحان کے موضوع پر، گفتگو نہیں کر سکا۔ بالآخر یہ دنیا دار امتحان ہے۔ اگر ہم اس بات کو محسوس کر لیں تو بہت سے سوال ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سی الجھنیں، بہت سی پریشانیاں، میں علم کلام کے سوالات کی گفتگو کر رہا ہوں، میں عقائد کے سوالات کی گفتگو کر رہا ہوں، بہت سے سوالات، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسے کیوں، ویسے کیوں، سب ختم ہو جاتا ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ دنیا جانے کی، رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ گزر جانے کی جگہ ہے۔ اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے، زبانی ہم سب سمجھتے ہیں، نہیں ہماری زندگی میں اتر جائے، ہمارے اندر یہ بات محسوس ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پر گفتگو بھی نہیں کروں گا، وہ ارتباط جلدی سے بیان کروں جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، بات تمام ہو جائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس لیے میں نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وہ پروردگار اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ یعنی موت اور امتحان، ان کا آپس میں کوئی ربط ہے۔ کیا ربط ہے یہ انشاءاللہ کبھی اور، لیکن میں اس کی ایک کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کروں اور بس۔ موت کے سلسلے میں بس جلدی سے، بالکل آخر کلام، موت کے سلسلے میں قرآن مجید نے بہت بیان کیا ہے، بہت بیان کیا۔ وہ موت جس سے ہم اور آپ بہت ڈرتے ہیں نا، خاص کر لکھنؤ میں،
جو جتنا موت سے ڈر جائے وہ اتنا اوریجنل لکھنؤ کا ہے. مثلا میرا بھی ننیال لکھنؤ ہے, آپ پریشان نہیں ہوئیے گا, اپنے لیے کہہ رہا ہوں. موت, اس موت کو قرآن نے بہت بیان کیا ہے اور اتنی سختی سے بیان کیا ہے کہ تعجب ہے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, موت تمہیں لے لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو. اب کہے کا ڈر؟ قدرت اعلان کر رہی تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چلے جاؤ, موت تمہیں لے لے گی. یدرک, درک کر لے گی, پا لے گی, کچھ اس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں. پیغمبر سے میں نے نہیں دیکھا, اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے گا, میں نے نہیں دیکھا پیغمبر سے اتنا صریح لہجہ اور اس عجیب انداز سے قدرت نے کہا پیغمبر سے انک میت وانہم میتون, اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی, ان کو بھی موت آئے گی. عجیب ہے, یہ قرآن مجید ہے, پیغمبر سے کہہ رہا ہے خدا آپ کو موت ہے, انک میت, آپ کو مرنا ہے, اس کائنات میں مر جانا ہے. ان لوگوں انہم میتون, ان کو بھی موت آئے گی. اتنا سخت. امتحان کے لیے بھی یہی کیفیت, بالکل یہی کیفیت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اگر میں احتیاط سے ترجمہ کروں تو ترجمہ اردو میں یوں ہوگا, ہم تمہیں ضرور 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 آزمائیں گے. 3 تاکیدیں کم از کم قرآن مجید اس جملے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, صیغہ ہے نبلو, ہم آزمائیں گے. وہ بھی پلورل میں کہا تاکہ وزن پیدا ہو. ابلو بھی نہیں کہا, نبلو کہا, عربی کے اعتبار سے پلورل کا استعمال کیا, وزن پیدا ہو. اس میں بھی لام آگے لگا تاکید میں, لنبلو, آخر میں نون مشدد داخل کیا ڈبل تاکید کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور 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 آزمائیں گے. بِشَيْءٍ, کچھ چیزوں کے ذریعے سے, من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, نقصان مال کے ذریعے, اولاد کے ذریعے, جان کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. قدرت کہہ رہی, مختلف لفظوں سے بیان کیا امتحان کو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. قرآن ہے, سورہ عنکبوت. کیا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سب کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. عجیب, دیکھ رہے ہیں, یعنی امتحان سب کا ہوگا. یہ ایک موضوع جو اب عرض کر رہا ہوں, کوئی ایسا کائنات میں انسان قدم نہ رکھے گا اس کا امتحان نہ ہو. وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا انبیاء ہوں یا رسول ہوں یا ائمہ ہوں, سب نے امتحان دیا ہے اس کائنات میں. اور یہ بہت ایک بڑا چیپٹر ہے, میں اسے چھیڑ نہیں سکتا ہوں, صرف ایک ارتباط کے طور پر عرض کر رہا ہوں. سب کا امتحان ہونا ہے. اب کس چیز سے کس کا امتحان ہوگا یہ پتہ نہیں ہے. ممکن ہے کسی بالکل معمولی سے چیز سے پروردگار امتحان لے رہا ہو, کچھ بھروسہ تھوڑی ہے کب امتحان ہو رہا ہے. امتحان کے مورد کو بیان نہیں کر سکتا ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا. وقت تمام ہو گیا, بات تمام کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے قدرت نے امتحانات لیے ہیں, تاریخ نے بیان کیا ہے, قرآن نے بھی بیان کیا ہے بعض مقامات پر. لیکن بالآخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان ہوگا, یہ طے ہے. ایک اصل کلی ہے جس میں کسی طرح کا ریب و شک نہیں ہے. ایک موت کی بھی یہی کیفیت ہے کہ موت کو آنا ہے, یہ طے ہے. ابھی مرو یا کبھی مرو بحث نہیں ہے, لیکن بالآخر مرنا ہے. سب چلے گئے دنیا سے تو ہم بھی جائیں گے دنیا سے, جانا ہے. موت بھی یقینی, توجہ کیجئے, ہم نے موت کو, حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. میں اس ارتباط کو بیان کر رہا ہوں, اس ربط کو بیان کر رہا ہوں. ریلیشن کیا ہے بٹوین موت اور امتحان, اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ موت اور امتحان میں کیا ریلیشن ہے, کیوں پروردگار کہہ رہا ہے, اس کو بیان کر رہا ہوں. موت یقینی, کوئی شک نہیں, کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت پر شک کرتا ہو. امتحان یقینی, کسی کو شک نہیں ہے اس کے اندر. قرآن اٹھا کر کے دیکھیے یا معصومین کی روایات دیکھیے, تاریخ کا جائزہ لیجئے, سب کو آزمایا گیا ہے اور سب کو آزمایا جائے گا. موت
یقینی، امتحان یقینی. کن چیزوں سے امتحان؟ یہ بھی بتا دیا. کہاں موت تمہیں، ہر جگہ موت کے لیے، کہیں بھی تم رہو موت تمہیں آئے گی. لیکن دو چیزیں بس عزیزو، آخری منزل، دو چیزیں نہ موت کے لیے بتائیں نہ امتحان کے لیے بتائیں. بس اس کو آپ سن لیں، مجلس تمام ہوگی. دو چیزیں ایسی ہیں جو موت میں بھی ہڈن مخفی رکھی گئیں اور امتحان میں بھی مخفی رکھی گئیں. دو چیزیں. موت آئے گی پتہ ہے، دو چیزیں نہیں معلوم. امتحان ہوگا پتہ ہے، دو چیزیں نہیں معلوم. کیا؟ زمان و مکان، وقت اور جگہ. یہ نہ موت کے سلسلے میں بتایا نہ امتحان کے سلسلے میں بتایا. توجہ کیجئے. موت کب آئے گی نہیں معلوم، کہاں آئے گی پتہ نہیں. وما تدری نفس، قرآن مجید ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی ایک کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی، نہیں معلوم. کب آئے گی موت پتہ نہیں. کب اور کہاں، یہ دو چیزیں ہڈن ہیں، مخفی ہیں، نہیں بتایا کیا. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. اچھا ماشاء اللہ، یعنی اس کے مرنے کے دن کو پروردگار سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. یہ شوگر کوٹڈ شرک. کسی جوان کی اگر کہیں خدا نہ کردہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا کچھ ہو جائے، کسی طریقے سے موت آ جائے، ہر انسان آ کر کے بڑے اس میں کہتا ہے ابھی اس کے مرنے کے، ارے اب کیسے معلوم مرنے کے دن کون سا ہے؟ یہ شوگر کوٹڈ شرک ہے، پروردگار کی مرضی میں مداخلت ہے. جو انسان جس دن دنیا سے جا رہا ہے وہی اس کے مرنے کا دن ہے. اس کے پروردگار نے اس کو اس دنیا میں 12 سال کی عمر دی تھی. ہم کون ہوتے ہیں 12.5 سال کہنے والے؟ کہاں لکھ کر کے آیا ہے کہ 80 برس کی عمر میں انتقال ہوگا؟ کہاں لکھ کر کے آیا ہے کہ اتنے سال میں ہم دنیا سے جائیں گے؟ پتہ نہیں. کب دنیا سے جانا نہیں معلوم. بھائی اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، جب چاہے لے لے. والدین کے لیے بھی یہی جملہ ہونا چاہیے تھا، دوسروں کے لیے بھی جملہ ہونا چاہیے تھا. اولاد کیا ہے؟ اولاد پروردگار کی امانت ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار کی امانت ہے اولاد. مالک نے مجھے بیٹا دیا ہے، امانت ہے اس کی ہمارے پاس، ہم اسے پرورش کر رہے ہیں. پروردگار نے کچھ دن بعد کیسے واپس کرو. اب مالک تیرے بارگاہ میں حاضر ہے، تیری امانت ہونا یہی چاہیے. امام کا بیٹا مریض ہے، چھٹے امام کا، ایک صلوات پڑھیں. غالباً جناب اسماعیل ہے کہ جن کو امام مان کر کوئی اسماعیلیہ فرقہ بن گیا. جناب اسماعیل ہے، مریض ہیں. امام اندر آ رہے ہیں، گھر کے باہر جا رہے ہیں اور تھوڑا سا چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں بالآخر بیٹا ہے، مریض ہے، طبیب کو بلاؤ، یہ کرو اور وہ کرو. کچھ دیر کے بعد کنیز نے آ کر کے کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سکون سے بیٹھ گئے. وہ جو چہرے پر آثار الجھن و پریشانی اور گھبراہٹ تھے سب ختم ہو گئے، بالکل جس طرح سے عادی اور ہماری زبان میں نارمل جس طرح روزانہ تھے اس طرح ہو گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا مولا یہ ہم نے بالکل عجیب سا آپ کا رد عمل دیکھا، جب تک بیٹا زندہ تھا تو آپ پریشان نظر آ رہے تھے، اور جب وہ مر گیا تو آپ پرسکون ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ کہا نہیں تم سمجھے نہیں، جب تک بیٹا زندہ تھا اور مریض تھا تو میں اس چیز میں تھا بعنوان باپ ہم سے کوئی چیز رہ نہ جائے. دیکھ رہے ہیں اس کی تیمارداری میں، امام سے کوئی چیز رہتی بہتی نہیں ہے، لیکن چونکہ امام نمونہ ہے کائنات کے لیے لہٰذا اسے بیان کرنا ہے اور آئیڈیل دینا ہے. ورنہ امام سے کوئی چیز چھوٹتی ووٹتی نہیں ہے کائنات میں، لیکن چونکہ نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے، آئیڈیل ہے، لہٰذا ہر چیز کا نمونہ پیش کرنا ہے. کہ ہم اس چیز میں تھے کہ ہم سے کوئی چیز تیمارداری میں رہ نہ جائے، لیکن جب امر خدا واقع ہو گیا تو ہم اس کے امر پر راضی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
جس انسان کو پروردگار عالم نے اس کائنات جتنی عمر دی اتنی عمر گزارے گا. وہ کوئی جوانی میں جائے گا اس کائنات سے, کوئی لڑکپن میں جائے گا, کوئی بچپنے میں جائے گا, کوئی ماں کی آغوش میں جائے گا, کوئی دودھ پیتا ہوا جائے گا, کوئی 90 برس کی عمر کرے گا, کوئی 80 برس کی عمر کرے گا, فرق نہیں پڑتا. بالآخر اس کائنات سے سب کو جانا ہے. کب جانا ہے, کہاں جانا ہے, یہ قدرت نے نہیں بتایا. پورا قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھیں, کسی کے لیے معلوم نہیں ہے کہاں موت آئے گی اور کب موت آئے گی. امام نے بھی نہیں بتایا کسی کے لیے. خاص مراحل کو چھوڑ کر کے سرکار سید الشہداء نے کربلا کو دکھا دیا تھا کہ ہم یہاں قتل ہوں گے, الگ موضوع ہے. لیکن عام طور سے کسی کو نہیں پتا کس کو کس زمین پر موت آئے گی, کس کو کب موت آئے گی. بالکل یہی کیفیت امتحان میں رکھی خدا نے. امتحان ہوگا, لیکن یہ نہیں بتایا کب امتحان ہوگا, یہ نہیں بتایا کہاں امتحان ہوگا. توجہ کیجئے گا, جو کیفیت موت کے لیے رکھی ہے وہی کیفیت امتحان کے لیے رکھی. نہ امتحان کا وقت بتایا, نہ موت کا وقت بتایا, نہ امتحان کی جگہ بتائی, نہ موت کی جگہ بتائی. مطلب کیا ہوا, بس میں ختم کر رہا ہوں کلام کو. مطلب یہ ہوا کہ ہر زمین پر امتحان و موت کے لیے آمادہ رہو, ہر وقت امتحان و موت کے لیے آمادہ رہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور اسی لیے جو ائمہ طاہرین کے در سے وابستہ ہیں ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ موت کب آ رہی ہے. آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں جوانوں کو فکر نہیں ہوتی موت کی. جن کی آغوش کے بچے اٹھ جاتے ہیں وہ خدا کی مرضی پر راضی رہتے ہیں, چونکہ ہمارے والدین نے ائمہ طاہرین سے سیکھا ہے مرضی خدا پر راضی رہنا. روتا تو ہے انسان, رونا تو فطرت کی علاوہ فطرت ہے. پیغمبر اکرم روئے ہیں اولاد کے مرنے پر, رونا مسئلہ نہیں ہے, لیکن زبان پر غلط جملے آنا مسئلہ ہے. غلط چیزیں آنا غلط ہے کہ یہ نہیں اور وہ نہیں اور ایسا نہیں ویسا نہیں. نہیں, اس کی مرضی ہے. جب چاہے امانت کو ہم سے واپس لے لے. ہمارے والدین کی کیفیت یہی ہے, ہمارے بھائی بہنوں کی کیفیت یہی ہے. پروردگار کی مرضی ہے, اس نے ہمارا بھائی ہم سے لے لیا, اس کی مرضی ہے. ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. کیوں؟ چونکہ ہمارے والدین نے, ہمارے بھائی بہنوں نے, ہمارے پڑوسیوں نے یہ سارا سبق ائمہ طاہرین کے در سے سیکھا ہے. ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ موت کب آئے گی, ان کو اس کی فکر ہوتی ہے امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ایک باپ اور ایک بیٹا, گھوڑے پر باپ بھی سوار ہے, گھوڑے پر بیٹا بھی سوار ہے. دونوں چل رہے ہیں آہستہ آہستہ منزل کی طرف. قافلہ رواں دواں ہے. گھوڑے کی پشت پر باپ کی ہلکی سی آنکھ لگی. چلتے ہوئے گھوڑے میں ہلکا سا باپ غنودگی کی کیفیت میں آیا, آنکھ لگی. اچانک آنکھ کھلی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. برابر میں ایک قدم پیچھے بیٹے کا گھوڑا تھا. بیٹے نے باپ کے لبوں سے تسبیح استرجاع کو سنا, انا للہ کو. جیسے سنا فوراً رکا. وہ کہا بابا اس وقت تسبیح استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ بیٹا جانتا ہے کہ یہ امام ہے, بلا سبب تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. کیوں اس وقت انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی یہاں موت کی کیفیت بھی نہیں ہے. بیٹے نے پوچھا تو باپ نے جواب دیا کہ میرے لال, ابھی ہلکی سی میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, موت ان کا تعاقب کر رہی ہے. یہ جملے ہیں, موت ان کا تعاقب کر رہی ہے. آپ بتائیے جوان کے سامنے جب موت کا لفظ آئے تو کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں؟ ایک سائیکالوجی ہے جوانی کی, اب اسے آپ محسوس کریں. جو جوان ہے وہ بھی محسوس کریں, جو والدین وہ بھی محسوس کریں. ایک جب انسان ایک عمر گزار لیتا ہے 70 80 90 برس کی عمر میں جاتا ہے تو پھر موت, پھر وہ نزدیک ہو جاتا ہے موت سے, اپنے آپ کو نزدیک سمجھتا ہے موت سے. لیکن جوانی کی کیفیت تو یہ نہیں ہوتی. باپ کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی کان میں آواز آئی یا کسی نے خواب میں کہا کہ یہ آگے آگے چل رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی. بیٹے کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اب رد عمل جو طبیعی تھا, نیچرل ریئیکٹ جو ہونا چاہیے تھا, ریئیکشن کیا تھا؟
سب سے پہلی چیز جو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ بھی سوچیں گے اس پر کہ بابا پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا بھئی۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں، باہر موت ہے، کہیں گے پھر بچیں کیسے؟ پہلا سوال یہی آتا ہے، بالکل ایک طبیعی ری ایکشن ہے۔ اچھا یہ نہ پوچھتا بیٹا، دوسرا سوال کرتا پھر بابا ہم آپ کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ وہ سوال کیا نہ یہ سوال کیا۔ عجیب ہے، اگر یہ سوال اور یہ جواب ہمارے سامنے نہیں ہوتے تو ہم موت کی حقیقت کو صحیح سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی باپ نے کہا کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تو بیٹے نے کیا سوال کیا؟ یا ابتا یا ابتے افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ارتباط ہے موت کا حق سے؟ اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ دیکھا آپ نے، حق پر ہونا اور نہ ہونا یہی تو امتحان ہے۔ توجہ کریں، ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں یہی تو امتحان ہے۔ جو جملے نکل رہے ہیں یہ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، جو قدم اٹھ رہے ہیں یہ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، جو نگاہیں اٹھ رہی ہیں یہ حق پر ہیں کہ نہیں، یہ تو یہی تو امتحان ہے۔ بیٹا کیا پوچھ رہا، ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ موت امتحان۔ امام حسین نے کہا کہ میرے لال اگر آج کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی۔ اس کے بعد جناب علی اکبر نے جواب کیا دیا؟ تاریخ نے خوب لکھا اس جواب کو بھی، فرماتے ہیں اذن لا نبالی بالموت۔ عجیب ہے میرے عزیزو، مجھے نہیں ملا یہ جملہ اس گھرانے کے علاوہ کہیں بھی۔ اذن لا نبالی بالموت، بابا ہمیں پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ سند مل گئی کہ ہم حق پر ہیں یعنی امتحان میں کامیاب ہیں، تو فرماتے ہیں ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اوقع الموت علیہ وقعت علی الموت، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی گھر کا طریقہ تھا کہ جس نے موت کو اس طریقے سے کائنات میں روشناس کرا دیا کہ جس پہ دنیا انگشت بدنداں ہے۔ اور اس بچے نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ بس میرے عزیزو، ایک جوان کی موت ہے اور سخت ہے۔ بوڑھے باپ کے سامنے اولاد کا اٹھ جانا سخت ہے، یقیناً سخت ہے۔ میر انیس نے صحیح کہا تھا کہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کدا، بہت سخت ہے۔ لیکن جب یہ بچہ ائمہ طاہرین کی راہ میں دنیا سے جا رہا ہو تو والدین کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ میرے سامنے میری اولاد امام کے راستے پر دنیا سے گزر گئی۔ اور وہ درد انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جو ائمہ طاہرین نے محسوس کیا تھا، جبکہ اس درد کو تو کوئی کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا ہے ہی نہیں جو کوئی سمجھے کہ علی اکبر کے جانے کا قلق کتنا تھا حسین ابن علی کے اندر۔ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں عزیزو۔ علی اکبر اور حسین، عجیب انداز ہے اس بیٹے کا کہ جس کو تاریخ نے جوان کے نام سے یاد کیا، یا 18 سال یا 19 سال یا 25 یا 27، اس سے زیادہ عمر نہیں لکھی گئی، مجھے عمر سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کڑیل جوان ہے علی اکبر۔ شب عاشور آئی، حسین ابن علی نے رات گزاری۔ اس رات میں بہت سے واقعات سامنے آئے، آپ مستحضر ہیں، آپ کو معلوم ہے امام حسین فریضہ سحری سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب سپیدہ سحر نمودار ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ امام حسین نے آواز دی، این این ولدی علی، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر آواز، علی اکبر سامنے آئے، لبیک لبیک یا سیدی، اے میرے سید و سردار، ہے میرے بابا، میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ علی اکبر، دل چاہتا ہے کہ آج تم اذان کہو۔ مدینے سے جب چلے ہیں تو امام حسین کا ایک مؤذن حجاج ابن مسروق جو ہر جگہ اذان دیتا ہوا چل رہا ہے، مؤذن ہی کے لیے ہے، مؤذن ہے امام حسین کا، لیکن آج حسین ابن علی نے اس سے نہیں، آج علی اکبر سے اذان دینے کے لیے۔ کیوں کہا مولا نے خود جانے، مجھے نہیں پتا، لیکن علی اکبر سے کہا، علی اکبر آج تم اذان کہہ دو۔ باپ کا حکم ملا، علی اکبر نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قبلہ رخ کھڑا ہوا۔ یہ جوان، نہ پوچھو یہ اذان کیسی ہے، 3 دن کے بھوک میں اذان کہہ لو،
3 دن کی پیاس میں اذان کہنا۔ علی اکبر نے آواز دی اللہ اکبر، خیمے میں کوہرام مچا، ارے کون اذان کہہ رہا ہے؟ ارے یہ تو میرے نانا کا لہجہ ہے۔ کہا ہاں یہ علی اکبر اذان کہہ رہے ہیں۔ لو علی اکبر نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ادھر اکبر کی زبان پہ آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ زینب کو نانا کا زمانہ یاد آ گیا، خیموں سے کوہرام مچا، واہ محمدہ، واہ غربتا، رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ علی اکبر نے اذان تمام کی، حسین ابن علی نے نماز پڑھائی۔ ابھی تعقیبات نماز صبح سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ تیروں کا میہ برسنا شروع ہو گیا، آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے انصار جاتے رہے۔ جوانان بنی ہاشم میں مقاتل نے لکھا اول من خرج من بنی ہاشم هو علی بن الحسین الاکبر، سب سے پہلے بنی ہاشم سے جو خیمے سے باہر آیا وہ حسین کا اپنا بیٹا علی اکبر۔ بس 2 جملے سن لو عزیزو، بات تمام ہو رہی ہے۔ اگر ایک جوان کی مجلس نہ ہوتی تو میں اسی جگہ پر ختم کر دیتا۔ بس 2 جملے تسلیت کے لیے۔ علی اکبر قریب آئے، حسین ابن علی نے بازو تھام کے اپنے بیٹے کا گھوڑے پر بٹھا دیا۔ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا کہ امام حسین نے خود کہا علی اکبر بسم اللہ تقدم ولدی، میرے لال چلو۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، خانوادہ بنی ہاشم کا پلا تھا۔ علی حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس ابن علی کا بھتیجا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا محمد کے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ابھی چاہتے تھے کہ گھوڑا آگے بڑھے، حسین ابن علی نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی کی شبیہ ہے، خلق میں، خلق میں، منطق میں۔ اور پھر کہتے ہیں کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ یہ کہہ کے حسین نے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے، گھوڑے کو مہمیز کیا، تیزی سے گھوڑا چلا۔ مقتل کے جملے سنیے گا، تیزی سے گھوڑا چلا۔ اکبر کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے لال آہستہ۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ چلا۔ میں اس سے زیادہ شاید نہ پڑھ سکوں۔ دیکھا تو بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے، لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا رکا، اکبر گھوڑے سے اتر آئے، بڑا مؤدب بیٹا ہے، قریب آئے باپ، کہتے ہیں بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا، اب کیوں زحمت فرمائی؟ آخری فقرہ مجلس تمام ہو گئی، اب کیوں زحمت فرمائی؟ مقاتل نے جو جملہ لکھا ہے سن سکو تو سنو عزیزو، اب کیوں زحمت فرمائی؟ حسین ابن علی نے کچھ نہ کہا۔ ارے کیسے بیان کرے کہ دل کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے اس غم کو۔ کچھ نہ کہا، صرف ایک جملہ کہا، اے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر میدان میں، حسین دل تھامے ہوئے، اے میرے مالک میری قربانی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِي رِضًا بِقَضَائِكَ وتسلیما لامرک،
لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما۔ پروردگارا ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے پسماندگان خصوصاً والدین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پروردگارا قرض داروں کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام خصوصاً رہبر کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما، جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموز جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جس لباس میں بھی ہیں رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ پروردگارا اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص رمیز مرتضیٰ ابن مرتضیٰ حسین اور بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کے لیے ایصال فرما۔